جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اردو کی ایک سیریز شروع کی ہے جس میں آپ کے جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں اس میں کوشچن آتے ہیں یا جو بھی ایم سی کیوز آتے ہیں وہ آپ کی تیاری ہو جائے گی اس سے، کیونکہ 10 to 12 کوشچن جو ہوتے ہیں وہ اردو کے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اس کا اتنا زیادہ سلیبس تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اتنا ٹچ کریں گے کہ ہمارے 10 to 12 بھی ایزیلی ہو جائیں. اور باقی جو کل بھی ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کے اردو ادب میں اولیت یہ سارا، اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو. تو آج ہم القابات اور خطابات کے بارے میں دیکھیں گے، کس کو کیا لقب ملا تھا، خطاب کون سا ملا تھا. تو اس کے بارے میں کیونکہ اس کے کوشچن آتے ہیں 2-3 موسٹلی ہر پیپر میں، چاہے وہ این ٹی ایس ہو، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی یا کوئی بھی ٹیسٹ ہو. تو باقی اردو کے بچوں کے لیے بھی یہ ہوگا، اچھا ہیلپ فل ہوگا یہ. تو باقی آپ پچھلی ویڈیو اگر نہیں دیکھی جس نے یا دیکھنا چاہتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک آپ کو شیئر کر دوں گی. باقی آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. القابات اور خطابات میں لقب جو ہم لوگ دیتے ہیں کسی کی اچھی بات کی وجہ سے جو لقب دیتے ہیں وہ القابات اور خطابات اس کو کہتے ہیں. کوئی بھی لقب دے دیا کسی کو، جیسے اسلامیات کی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا، اسی چینل پہ ایک پلے لسٹ ہے اسلامیات کی. تو اسلامیات میں جیسے وہ القابات اور خطابات تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے، وہ 10 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کے لقب میں نے آگے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اسلامیات کی ویڈیو میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. وہی لقب ہوتے ہیں جو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین تھا لقب. تو اسی طرح جو خوبیوں کی وجہ سے ہمیں کوئی پکارتا ہے جس نام سے، وہ ہم لوگ لقب اس کو کہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اردو میں کون کون سے لقب کس کس کو دیے گئے. پہلا ہے سب سے حکیم الامت مجدد اثر. یہ دو اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں لقب تھے علامہ اقبال کے. تو یہ اس لیے میں نے لکھے ہوئے ہیں تاکہ گٹھے لکھے ہوئے ہیں تاکہ ایزی یاد ہو بھی جائے اور میں پڑھا بھی سکوں ایزیلی. یہ ہینڈ نوٹس ہیں اسی لیے اس میں یہ گٹھے لکھے ہوئے میرے اپنے خود کے ہیں. تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو مجھے کمنٹس میں آپ بتا دیں، یہ پھر میں آپ کو شیئر کر دوں گی. حکیم الامت مجدد اثر علامہ اقبال کو کہتے تھے. شاعر مشرق ترجمان اسلام علامہ اقبال، کیونکہ قومی شاعر بھی تھے تو شاعر مشرق بھی، قومی شاعر ترجمان اسلام، کیونکہ انہوں نے بہت سارا اسلام کے بارے میں بھی ہمیں بتایا، اسلام کے بارے میں شاعری بھی کی، پاکستان کے بارے میں بھی کی. تو یہ تو ہیں ہی ہمارے نیشنل پوئٹ، ان کے بارے میں کیا کہیں ہم. آگے جی بچوں کا شاعر لقب ملا تھا اسماعیل میرٹھی کو. شاعر مزدور احسان دانش، شاعر مزدور ان کو کہا جاتا ہے احسان دانش کو. احسان دانش کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جہاں پہ وہ پڑھتے تھے وہیں پہ وہ مالی بھی تھے. تو شاعر مزدور شاید اس وجہ سے ان کو لقب دیا گیا تھا. لسان الاثر عوامی شاعر، یہ دونوں لقب ہیں ان کے اکبر الہ آبادی کے. اکبر الہ آبادی کا دوسرا بھی ہے مزاحیہ شاعری کا امام. یہ اکبر الہ آبادی کا ذکر اردو ادب کے اولیت میں بھی ہے، پیچھے جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں بھی اکبر الہ آبادی کا ذکر ہے. یہ 3 ان کے بھی نام ہیں لقب. لسان الاثر عوامی شاعر، مزاحیہ شاعری کا امام اکبر الہ آبادی کو کہا گیا تھا. اگلا جی اردو کا عمر خیام، ریاض خیر آبادی کو کہا گیا تھا. باغی شاعر مرزا غالب، یہ تو کافی مشہور بھی اور کافی بچوں کو یاد بھی ہوتا ہے کہ باغی شاعر مرزا غالب کو کہتے ہیں. اردو ڈرامے کا شیکسپیئر، جیسے شیکسپیئر انگلش میں ہے اسی طرح اردو ڈرامے کا شیکسپیئر ان کو کہا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کو. پنجابی کا شیکسپیئر، یہ دیکھیں اردو ڈرامے کا شیکسپیئر الگ ہے، پنجابی کا شیکسپیئر الگ ہے. وہ تو انگلش کا ایک ہے ہی لیکن یہاں پہ ان کو لقب بھی دیے گئے تھے کہ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر ہیں آپ اور پنجابی شیکسپیئر. تو پنجابی کا شیکسپیئر جو ہے وہ وارث شاہ. آگے جی بلبل ہند مرزا داغ دہلوی کو کہا گیا تھا. طوطی ہند امیر خسرو کا اردو ادب میں اولیت میں بھی اس میں ذکر آیا ہے کہ انہوں نے پہلے جو وہ تھے شاعر تھے اردو کے. آقائے اردو مولانا محمد حسین آزاد. خدائے سخن میر تقی میر. پشتو کا باوا آدم، ان کا نام ہی یہی ہے، پشتو کا باوا آدم لقب ان کو دیا گیا تھا. رحمان بابا. تصوف کا سرخیل خواجہ میر درد. عورتوں کا سر سید، جیسے سر سید احمد خان
ان کو کہا گیا تھا، ڈپٹی نذیر احمد کو کہا گیا تھا کہ آپ عورتوں کا سر سید ہیں، مطلب ان کے حق میں بات کرتے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں. جیسے سید احمد خان نے اپنے وہ کالج اسکولز بنائے، یونیورسٹی بنائی، تو اسی طرح ڈپٹی نذیر احمد نے عورتوں کے لیے بہت سارا کام کیا تھا، ان کے لیے بہت کچھ کتابیں لکھی، اس کی وجہ سے ان کو عورتوں کا سر سید کہا گیا تھا. شاعر انقلاب جوش ملی آبادی، انہوں نے انقلاب کے بارے میں، جوش ملی آبادی نے، یہ تو 9th-10th کی بکس میں بھی جوش ملی آبادی کی شاعری ملتی ہے. انہوں نے انقلابی کے بارے میں کہا گیا، زیادہ تر ان کی شاعری انقلاب کے بارے میں ہے کہ اس چیز میں انقلاب ہے، اس چیز میں انقلاب ہے، تو وہ جوش ملی آبادی کو اس لقب ملا گیا تھا شاعر انقلاب کا. آگے جی شاعر اسلام حفیظ جلندری، انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ شاعری کی تھی. جس شاعر سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز تھی اسی کے ریلیٹڈ ہی ان کو لقب ملا تھا، تو آپ کو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. حفیظ جلندری، جوش ملی آبادی، ریاض خیر آبادی، اکبر اعلی آبادی، ان کے بارے میں تو ہم 9th-10th میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو وہ تو ایزی ہو جاتا ہے. باقی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا نہیں ہے، آپ لوگ 1-2 بار اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اچھا خاصا یاد ہو جائے گا. بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان، بابائے صحافت کہا گیا تھا مولانا ظفر علی خان کو. بابائے اردو مولوی عبدالحق، بابائے اردو ان کو کہا گیا تھا مولوی عبدالحق کو، اور بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کو. یہ القابات اور خطابات کا سلسلہ تو یہاں تک ختم ہوتا ہے، کیونکہ القابات اور خطابات یہ امپورٹنٹ والے جو ہے نا وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ PPSC میں یا آگے یا کوئی بھی ٹیسٹ میں آگے، تو وہ والے میں نے لکھے ہوئے ہیں. باقی اتنے امپورٹنٹ تو ہیں لیکن وہ اتنے آنے والے نہیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ ریپیٹڈ MCQs میں آتا ہے. آگے ہم جو کل کی ویڈیو میں ہے اردو کی اہم کتب دیکھیں گے. اہم کتب کے 2 ہی پیجز ہیں صرف، اور پھر اس کے بعد میں نے الگ سے لکھا ہوا ہے کہ PPSC کے جو ریپیٹڈ MCQs آتے ہیں ان کو یہ کوشچن آنسرز کی شیپ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ہم کور کریں گے. یہ اردو کی اتنی زیادہ تو نہیں بنے گی، بس اس کی تھوڑی بہت ہی ہے جس کو ہم لوگ ٹچ کر لیں گے تو ہمارے اچھے خاصے نمبر آ سکتے ہیں. تو باقی آپ کو یہ چینل اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں. تھینک یو.